ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، اس جامع مسجد میں یہ میری دوسری حاضری ہے. میں ایک شاہ صاحب کے زمانے میں حاضری کی تھی. ماحول آئے تک یاد ہے کس طرح ایک ترتیب کے ساتھ نشستیں تھیں، کس ترتیب کے ساتھ سنا جا رہا تھا اور کس ذوق و شوق کا اظہار ہو رہا تھا. یہ کم مجلسوں میں ملتا ہے. اتنی باعدم محفل تقاضا کرتی ہے کہ وہ وجود جو اس محفل کے بانی تھے ان کا تذکرہ کر دیا جائے. یہ انسان تربیت سے ہی حاصل کرتا ہے سب کچھ. تربیت ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. علم کی دولت بڑی دولت ہے، تعلیم بھی بڑی لازم ہے، لیکن علم معلومات کا ذریعہ بن کے رہ جاتا ہے جب تک اس پر تربیت نہ آ جائے. علم تربیت کے ساتھ ہو تو وجود کا حصہ بنتا ہے، پھر وجود پہ طاری ہوتا ہے اور پھر مشاہدہ تک پہنچتا ہے. علم کی انتہا مشاہدہ ہے کہ وہ ایسا علم بن جائے جو صرف جاننے والا نہ ہو، دیکھنے والا بن جائے. یہ ہے انتہا. حضرت ابو علی سینا علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا، جانتے ہیں ابو علی سینا بہت بڑے عالم تھے، فخر ہے عالم اسلام کو. یورپ کی یونیورسٹیوں میں 500 سال تک ان کی کتاب پڑھائی جاتی رہی جس پر کب کہتا ہے کہ ایز اے میڈیکل بائبل، اسے بائبل سمجھ کے وہ پڑھتے رہے. اتنی بڑی کتاب القانون ان کی آج بھی شورائے آفاق کتاب ہے. تو ان کا مصنف جو بہت بڑا عالم ہے، ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور یہاں ایک درویش رہتا ہے، ابو سعید ابو الخیر ان کا نام ہے، وہ بھی بڑی علم کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کا علم اور ان کا علم کا مقابلہ کیا ہے؟ آپ کے علم اور ان کے علم میں فرق کیا ہے؟ تو ابو علی سینا فرمانے لگے کہ بہت فرق ہے. پوچھا کیا؟ کہا جو میں جانتا ہوں وہ دیکھتا ہے. یہی صوفیہ کا کمال ہوتا ہے کہ علم مشاہدہ بن کے سامنے آ جاتا ہے. حضرت اقبال نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مصطفیٰ راضی نشر اللہ بتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے دعوے پہ راضی تھا ہوئے جب خود عطا. تو مشاہدہ انتہائی علم ہوتی ہے اور مشاہدہ بندہ تربیت سے ہے. تربیت ہوتی ہے انسان کی. تو یہ جو مسلطیں ہوتی ہیں، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، اصل میں مربی ہوتے ہیں قوم کے تربیت کرنے والے ہوتے ہیں. جتنی کسی کو تربیت مل جائے اس پر اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ خوش قسمت ہیں کہ 40 سال تک ایک سایہ رحمت میں رہے ہیں. رحمت آپ پر اترتی رہی ہے. جو کہتے تھے وہ کر کے بھی دکھاتے تھے. علم و عمل ایک ہو گیا تھا. اور صوفی کی پہچان یہ ہے. میں ابھی کہہ رہا تھا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کے پاس حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ ایک درویش کو لے کے آئے. درویش بعد میں پورے بنگال اور آسام کے پیر بنے. وہ سب کے بانی، بہت بڑا انسان. کہنے لگے حضور یہ واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہے، بنگال جانا چاہتا ہے، تو بہتر ہے اسے خلافت دے دی جائے تاکہ وہاں جا کر یہ تبلیغ کرے. تو بابا صاحب نے حضرت خواجہ نظام الدین سے کہا کہ نظام الدین میں اسے خلافت نہیں دوں گا. خواجہ نظام الدین پریشان ہو گئے کہ میں سفارش کر رہا ہوں اور یہ باصلاحیت آدمی ہے. تو بابا جی پہچان گئے تو کہنے لگے بیٹا خلافت اس کا حق ہے جس میں 3 خوبیاں، کیا علم ہو، عمل ہو اور اخلاص.
اس میں اخلاص بڑا ہے کہ بڑا مخلص آدمی ہے، اس میں عمل بھی بڑا ہے، زہد و تقویٰ بھی بڑا ہے، لیکن علم تھوڑا ہے، اس لیے میں خلافت نہیں دیتا۔ تو میرے دوستو، خلافت ملتی تھی 3 صلاحیتوں کا، یہی دنیا کا اصول رہا، یہی صوفیاء کا رہا۔ تو جسے خلافت مل جائے، مفسر قرآن کی جو تفسیر میں بھی سیرت ہی لکھ رہے تھے، میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں۔ میرے والد گرامی علیہ رحمہ نے مجھے سیرت جب میں پڑھتا تھا تو ضیاء القرآن لا رہی تھی کہ میں نے منگائی ہے، یہ اچھی کتاب ہے، بہت اچھی تفسیر لکھی ہے، اسے پڑھا۔ میں عربی کا طالب علم تھا، قرآن مجید کی تفسیریں بہت دیکھی تھی، پڑھنا شروع کیا۔ تو جب پوری جلدیں پڑھ لی تو پوچھنے لگے کہ کیا پایا ہے اس میں، کیا دیکھا ہے؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ حضور کچھ اور تو نہیں پایا، لیکن ایک یقین ہو گیا ہے کہ اب ضیاء النبی بھی لکھی جائے گی۔ وہ کہہ لیجیے کیسے؟ میں نے کہا یہ تفسیر نہیں لکھی، سیرت لکھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ چلے ہیں، انہوں نے قرآن سیرت رسول میں دیکھا ہے، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ قرآن کا قاری وہی ہے جو قرآن کے ہر حرف کے پیچھے اپنا رسول دیکھتا ہے۔ جب تک وہ ذات نظر نہیں آئے گی قرآن فائدہ نہیں دے۔ قرآن ہدایت تجدل بہی کثیر بیانی، قرآن تو پکار کے کہہ رہا ہے کہ بہت سے گمراہ ہو جائیں گے۔ ہدایت پانے کا ذریعہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہر فرد کے پیچھے ذات رسالت نظر آئے اور دیکھیں کہ یہ قرآن اترا کن پر تھا، یہ کیسے اترا تھا۔ قرآن وہی ہے نا جو ان کی زبان سے نکلا، اللہ کا کلام ہے مانتے ہیں، لیکن زبان کس سے نکلا؟ رسول اللہ سے زبان سے نکلا۔ حدیث آتی ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن اترتا تھا تو کاتبین وحی کو لکھا دیتے تھے، 40 تھے، تعداد بتاتے ہیں، کچھ زیادہ بھی بتاتے ہیں، کتنی تعداد تھی جو لکھنے والے تھے۔ جو بھی موجود ہوتے تھے انہیں کہتے تھے فلاں آیت کے بعد لکھو اور فلاں آیت کے پہلے لکھ لو، یہ نئی آیت اتری ہے۔ تو قرآن اس ترتیب سے خود لکھاتے تھے، اور یہ جو ترتیب ہمارے ساتھ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک دن آیت قرآن اتر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، تو کاتبین وحی میں سے عبداللہ بن ابی سرح بھی ایک شخص تھا، یہ بھی ایک کاتب وحی تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا تجربہ ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں سن کے کہ میں نے یقین کر لیا کہ اس سے آگے یہ ہوگا، مجھے یقین آنے لگ گیا کہ آگے تو میں نے لکھ لیا، ابھی رسول اس کی زبان سے نکلا نہیں تھا، زبان سے ادا نہیں ہوا تھا، میں نے لکھ لیا۔ اور میں نے فخر سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے جو آپ پر اتر رہا تھا پہلے ہی جانچ لیا تھا۔ یہ سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوچی آج کا استاد خوش ہوتا ہے یا نہ، کہ شاگرد اتنا باصلاحیت ہو گیا ہے کہ میرے دل کی باتیں جاننے لگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہوئے کہ مدینہ منورہ سے نکال دیا، کہا میری زندگی میں مدینہ نہیں آنا۔ حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو وہ آئے تو آپ نے بھی نکال دیا کہ جو میرے رسول نے نکالا ہے ابو بکر واپس نہیں لیا۔ یہ تھا کیوں ہوا؟ سوچئے، بتانا یہ تھا کہ لوگوں غلط فہمی میں نہ رہو کہ عربی کے جملے قرآن آئے، قرآن میری زبان سے نکلے تو قرآن بنتا۔ زبان سے جب تک میں ادا نہیں کرتا وہ عربی کا جملہ، وہ عربی لغت کا جملہ ہے، قرآن کا حصہ وہ تب بنے گا جب میں ادا کروں گا۔ تو تم نے عربی کا جملہ لکھا ہے، قرآن نہیں لکھا، میری زبان کو دیکھنا تھا۔ تو میرے دوستو ہم نے تو قرآن بھی اسی زبان سے کیا، تو اس زبان کی کیوں نہ تذکرہ کرتے رہے، اس زبان کی کیوں نہ کیفیت بتاتے رہے۔ باقی میں اگر وہاں بیٹھے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ قرآن مجید
جب پورا نازل نہیں ہوا تھا تو لوگ مومن نہیں تھے، اسلام مسلمان ہو گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جو صحابہ کرام انتقال کر گئے انہوں نے پورا قرآن نہیں سنا۔ قرآن مجید کا زیادہ حصہ تو مدینہ منورہ میں نازل ہوا، تو کیا ان کے ایمان پہ شک ہے یا ان کا آدھا ایمان ہے؟ میرے دوستو، قرآن کے حرف پورے سننا شرط نہیں تھی، پورا رسول ماننا شرط تھا۔ شرط یہ تھی کہ رسول کو مان لیا، جتنا کہہ دیا دے دو۔ تو اصل بنیاد تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایمان نام ہے الاسلام یدور حول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام گھومتا ہے میرے رسول کے وجود کے لیے، وہی وجود مرکز ایمان ہے، اسی کے گرد سارا کچھ گھومتا ہے۔ میرے دوستو، ایمان نماز کا نام تو نہیں ہے، نماز تو ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان لائے ہو تو نماز پڑھو، نماز ایمان لائے ہو تو روزہ رکھو، ایمان لائے ہو تو حج کرو، زکات دو، سارے فرائض ایمان کے بعد ہیں۔ کسی کافر کو نماز تو نہیں گئی، مومن ایمان لایا ہے تو ایمان کہی گئی ہے۔ میرے دوستو، یہ ایمان لانے کے بعد کے تقاضے ہیں، ایمان نہیں۔ ایمان تو میرے رسول کو ماننے کا نام ہے، ایمان تو صرف رسول اللہ کو ماننے کا نام ہے۔ کوئی صفا میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مکے والوں بتاؤ میں کون ہوں؟ علماء بیٹھے ہیں، ساری تقریر ابن ہشام نے نقل کی ہے، سیرت ابن ہشام میں وہ تقریر نقل کی ہے جو پہلی آپ نے نبوت کے اعلان کے 3 سال بعد پہلی تقریر کی ہے، پوری نقل ہوئی ہے۔ نہ نماز کا کہا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکات کا، نہ قرآن کی کوئی آیت پڑھی۔ حالانکہ سورہ علق اتر چکی تھی، سورہ مزمل بھی اتر چکی تھی، سورہ مدثر بھی اتر چکی تھی، یہ انہی 3 سالوں میں اتری جو فجر کا دور تھا۔ لیکن آپ نے کچھ نہیں پڑھا، صرف کہا مجھے مانتی ہو یا نہیں؟ بتاؤ، جس نے کہہ دیا مانتا ہوں مومن ہے یا نہیں؟ تو میرے دوستو، ایمان کی جان کیا ہے؟ ایمان کی اصل کیا ہے؟ اچھا، ان کا ساتھ اگر روزہ ایمان ہوتا، اگر حج پر ایمان کا مدار ہوتا، تو میرے دوستوں میں بڑی سخت سی بات کہنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کا انتقال ہو گیا 1.5 سال پہلے ہجرت کے، ہجرت بعد میں ہوئی، اور آپ کے انتقال کے بعد معراج ہوئی۔ معراج آپ کے بعد ہوئی، عام الحزن کے بعد معراج ہوئی۔ معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئی، پہلے 5 نمازیں فرض نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے قبل طلوع الشمس و قبل غروب، حدیث میں آتا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھتے تھے، غروب سے پہلے پڑھتے تھے، یعنی 2 نمازیں پڑھتے تھے۔ 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج کی رات، اور حضرت خدیجہ دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے تو 5 نمازوں کی فرضیت سنی نہیں، ان کے ہاں تو 5 نمازیں فرض نہیں تھی۔ روزہ مدینہ منورہ میں فرض ہوا ہے 2 ہجری میں، مکہ مکرمہ میں فرض ہی نہیں۔ حج زکات 5 ہجری میں فرض ہوئی ہے، اور حج 8 ہجری کے آخر میں فرض ہوا ہے جب فتح مکہ ہو گیا۔ تو یہ معراج سے پہلے تو کوئی رکن اسلام تھا ہی نہیں، پھر مسلمان کیسے تھے؟ پھر مسلمان کیسے تھے؟ حضرت خدیجہ کی زندگی میں نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکات تھی، لیکن کوئی دعویٰ کر سکتا ہے حج کرنے والا، زکات دینے والا، کہ میرا ایمان ان سے بہتر تھا؟ میرے دوستو، ایمان نام ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے۔ علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، حج کو جاتے ہیں نا، توفیق مل جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے آخر پہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، صحابہ سے کہا، صحابہ قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کی استطاعت ہے وہ حج ہو جائے، اور اپنی زبان سے فرمایا إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، تم پر حج اللہ نے فرض کر دیا ہے، فَحَجُّوا، بس حج کیا۔
یہ جو سیگا امر کا حکم ہے کرو، اسی نے حج کی فضیلت دی۔ حج کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجوں کے حکم پر ہے۔ ایک بات چیز اٹھا کہ تو فرمودی رہے بتا گرفتے، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا اس لیے کعبہ تھا، کعبہ کعبے کی خاطر نہیں، آپ کے حکم کی خاطر کیا۔ کعبہ کی طرف جانا مقصود نہیں تھا، آپ نے حکم دیا جانے کا۔ تو فرمودی رہے بتا گرفتے، وگرنہ جس تمہارا منزل ہے، ورنہ یا رسول اللہ مومنوں کی منزل تو آپ کی ذات ہے، مومنوں کی تو منزل ہی آپ کی ذات ہے۔ آپ نے کہا ادھر سے ہو گیا ادھر سے چلے گئے۔ تو یہ ہے ایمان، زندگی کا حصہ۔ آپ نے سنا بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم جب حج کرنے آئے نا، خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، حج کرنے آئے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے، آگے نہیں بڑھے تو سب دیکھتے رہے حجر اسود، اور کہا انما انت حجر، اے حجر اسود تو صرف پتھر ہے، تو صرف پتھر ہے۔ بلکہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلا لا یرفع ولا یضر، تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا۔ اگر یہ اختلاف ہوا صحابہ میں کہ نہیں نفع نقصان ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم کا جملہ یہی ہے کہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، تو صرف اور صرف پتھر ہے۔ لیکن میں امیر المومنین مسلمانوں کا ہوں، میں کیوں چومنے لگا؟ تجھے پتھر کو کیوں چومنے لگا؟ مسلمان پتھر تو نہیں چومتے۔ جواب دیا لولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل کما قبل، اگر میرے رسول نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں کبھی نہ، میں اس لیے چومنے لگا ہوں، میں تمہیں حجر اسود کی خاطر نہیں چومنے لگا، میں تمہیں رسول اللہ کے عمل کی خاطر چومنے لگا۔ فاروق اعظم کھل کے گئے، ایک دنیا کو بتا گئے کہ ایمان ہے کیا۔ مجھے یاد آتا ہے میں سعودی عرب تھا، یونیورسٹی میں تھا، تو ایک پروفیسر میرے پاس آیا، سعودیہ کا عرب تھا، کہنے لگا پاکستانیوں سے شکایت پڑی ہے مجھے۔ میں نے کہا کیا غلطی کر دی ہے پاکستانی؟ کہتا ہے حجر اسود پہ آ کے دھکے دیتے ہیں کہ چومنا ضرور ہے، دھکے پہ دھکا پڑتا ہے لیکن چوم نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا نہیں شوق ہے چومنے کا، معاف کر دو، چلو نہ اچھی بات صحیح، لیکن شوق ہے ان کا۔ کہنے لگا اس پر سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جب حجر اسود کے اندر سر جاتا ہے تو پھر سر نکالتے ہی نہیں ہے، کبھی ادھر سے چومتے، کبھی ادھر سے چومتے، کبھی ادھر سے چومتے، چومتے ہی چلے جاتے، ساری نہیں نکالتے۔ میں نے کہا تم پاکستانیوں کا ایمان نہیں جانتا، اگر وہ پتھر چومنے آئے ہوتے تو ایک دفعہ چوم کے پیچھے آ جاتے، اگر وہ حجر اسود کو چومنے آئے ہوتے تو کسی کنارے سے چوم کے چلے جاتے۔ میرے دوست وہ تو رسول اللہ کے لب تلاش کرتے ہیں، وہ تو تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں لب رسول لگا، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہاں لگا، تو اس لیے کبھی ادھر چومتے کبھی ادھر چومتے، وارفت کی ہے لب تلاش کرنے کی۔ تو میرے دوستو مومن کی تو ایمان ہی ہے، وہ تو سوچتا ہی یہی ہے، زندگی کے ہر حصے میں یہی سوچتا ہے کہ میرا ایمان میرے رسول صلی اللہ کی ذات گرامی کیوں تعریف کرتے ہیں۔ محفلیں جاتے جہاں جہاں بھی جاتے ہیں، محفل ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کام کاج چھوڑ کے اپنا وقت بھی دے کے آتے ہیں، اور لگاتار پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور ذکر ان کا ہو رہا ہے کہ پیدا ہوئے ہیں، پیدا تو 1400 سال پہلے ہوئے تھے، آج تو پیدا نہیں ہوئے، لیکن مومن کو وہ لمحہ بھولتا نہیں ہے، ایمان والوں کو وہ لمحہ بھولتا نہیں ہے کہ ایک لمحہ سعید اس دنیا میں آیا تھا، ایک لمحہ آیا تھا جب اللہ کی پوری رحمتیں اتر آئی تھی، ایسی ایسی رحمتیں اتر، اس لیے کہ ان کے وجود سے محبت ہے، اس لیے یاد کرتے ہیں، ایک ایک لمحہ یاد کرتے ہیں۔ آپ کو بھی سوال ہوتا تھا، ہم تو جب
تقریر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو طالب علم تو کہ ہم تو یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، طالب علم بہت قسم کے ہوتے ہیں. ایک طالب علم نے مجھے کہا جی آپ تو ہمیشہ ولادت کا ہی ذکر کرتے ہیں، حالانکہ 12 ربیع الاول کو وفات بھی ہوئی تھی. کہتے ہیں نا لوگ، اور کہتے ہیں 63 سال بعد ہوئی تھی، وہ بعد کا واقعہ ہے، وہ یاد نہیں کرتے، پہلے کرتے تھے. تو یہ تو تہذیب انسانی کے خلاف ہے، یہ تو غلط بات ہے کہ تم آپ وفات کا لمحہ جو آیا تھا وہ یاد ہی نہیں کرتے. میں نے کہا برخوردار ہمیں وہ لمحہ پورا نہیں ہے، ہمیں یاد ہے کہ وہ بھی لمحہ آیا تھا، اسے بھی یاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، آنے کی باتیں ختم نہیں ہو رہی، جانے کا تو ابھی تو آنے کے تذکرے ختم نہیں ہوئے. 14 صدیاں ہو گئی ہیں، لوگ آنے کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہو. جب یہ ختم ہو جائیں گی تو پھر جانے کی باتیں کریں گے، جانے کی باتیں کریں گے. اور تمہیں یقین ہے کہ وہ چلے گئے، ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ